بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا پرچموں میں عظیم پرچم کا دوسرا دن۔ پیارے بچوں، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ یقیناً آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تھوڑا سا ہم اپنے عنوان کو یاد دہانی کے لیے کچھ سوالات پوچھ لیتے ہیں تاکہ جو بھی آپ نے پچھلی جماعت میں ویڈیو ریکارڈنگ دیکھی ہے آپ کے ذہن میں وہ دوبارہ سے باتیں آ جائیں۔ تو سب سے پہلے ہماری سلائیڈ ہے گزشتہ سے پیوستہ، یعنی گزرے ہوئے دنوں کو ہم آج کے دن سے جوڑتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا سوال ہے، پاکستان کا قومی پرچم کس نے ڈیزائن کیا؟ مجھے یقین ہے آپ سب کو اس کا جواب یاد ہو گیا ہوگا، بلکہ بچوں نے تو چیٹ باکس میں لکھنا شروع بھی کر دیا ہے۔ بالکل صحیح بتایا آپ نے، پاکستان کا قومی پرچم سید امیر الدین قدوانی نے ڈیزائن کیا۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، پرچم کا ہرا رنگ کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ بالکل سوچیں، بالکل صحیح سوچ رہے ہیں آپ لوگ، بالکل درست۔ پرچم کا ہرا رنگ مسلمانوں کی اکثریت کو ظاہر کرتا ہے۔ سفید رنگ کے چاند کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا سوال تیسرا ہے، سفید رنگ کے چاند کا کیا مطلب ہے؟ بالکل درست، سفید رنگ کے چاند کا مطلب ہے ترقی۔ ہمارا چوتھا سوال ہے، ستارے کے 5 کونے کس بات کو ظاہر کرتے ہیں؟ مجھے یقین ہے اس سوال کا جواب تو سب کو یاد ہو گیا ہوگا۔ بالکل درست، اسلام کے 5 ارکان کو ظاہر کرتے ہیں یہ ستارے کے 5 کونے۔ ٹھیک ہے، آخری سوال ہے، اگر پرچم پرانا ہو جائے یا پھٹ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بالکل صحیح، آپ لوگ بالکل صحیح لکھ رہے ہیں۔ ہمیں اس کو محفوظ جگہ پہ رکھ لینا چاہیے، کسی باکس میں بند کر کے رکھ لینا چاہیے یا زمین میں دفنا دینا چاہیے۔ شاباش بچوں، مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ لوگوں کو پچھلی جماعت کی ویڈیو بہت اچھی طریقے سے یاد ہے۔ آئیے اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم اس سبق کی بلند خوانی کریں گے، تو پہلے میں اس کو پڑھنا شروع کرتی ہوں، پھر ایک کے بعد ایک آپ لوگوں سے بھی پڑھواؤں گی۔ پرچم یا جھنڈا دراصل کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس پر کچھ ڈیزائن، خاکے یا تصاویر بنی ہوتی ہیں اور اسے نشانی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ قومی پرچم کسی ملک کے نام کے بعد اس کی سب سے بڑی پہچان ہوتا ہے۔ وہ ملک دوسری قوموں کی برادری میں اپنے نام اور اپنے پرچم سے پہچانا جاتا ہے۔ تاریخ میں پرچم کا سب سے پہلا استعمال 2000 سال پہلے چین اور یورپ میں رومی دور میں ملتا ہے۔ کسی پرچم کا رنگ اور اس کا ڈیزائن منتخب کرتے وقت اس قوم کی تاریخ، ثقافت یا مذہب کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ چاند یا ہلال کو اسلامی ثقافت میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسلامی مہینوں کا آغاز نئے چاند کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف رنگوں اور مختلف مزاجوں اور روایت کو ظاہر کرتے ہیں۔ پاکستان کے پرچم کے سبز رنگ کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے سبز رنگ سے تعلق رکھتا ہے۔ کچھ ممالک کے جھنڈوں کا سرخ رنگ جوش و جذبہ اور جدوجہد کے معنی دیتا ہے۔ امریکہ کے جھنڈے پر موجود ستارے اس کی ریاستوں کی نمائندہ ہیں۔ پاکستان کا پرچم سید امیر الدین قدوانی نے قائد اعظم کی ہدایت پر ڈیزائن کیا۔ یہ گہرے سبز اور سفید رنگ پر مشتمل ہے، جس میں 3 حصے سبز اور 1 حصہ سفید ہے۔ سبز رنگ مسلمانوں اور سفید رنگ پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں یعنی غیر مسلموں کو ظاہر کرتا ہے۔ جھنڈے پر اقلیتوں کی نمائندگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس ملک میں انہیں بھی وہی مقام حاصل ہے جو اکثریت یعنی مسلمانوں کو حاصل ہے۔ اقلیتوں میں پاکستان میں رہنے والے ہندو، عیسائی، پارسی، سکھ اور دوسرے مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ سبز حصے کے بالکل درمیان میں چاند یعنی ہلال اور 5 کونے والا ستارہ ہے۔ سفید رنگ کے چاند کا مطلب ترقی اور
ستارہ روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے۔ ستارے کے 5 کونے اسلام کے 5 ارکان کلمے پر یقین، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح چاند کو دنیا بھر میں اسلام کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اسے ہلال بھی کہتے ہیں۔ اسلامی مہینوں کا آغاز نئے چاند کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر چاند ہی کی تاریخوں کے حساب سے بنایا گیا ہے۔ پوری دنیا میں پرچم کے آداب کا تعین کر لیا گیا ہے۔ یہ قوموں کی نشانی ہونے کی وجہ سے قابل احترام ہوتا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسے کبھی الٹا نہ لہرایا جائے، زمین سے نہ لگنا دیا جائے، جب پرانا ہو یا پھٹ جائے تو ڈبے میں بند کر کے زمین میں دبا دیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے تاکہ بے ادبی سے محفوظ رہے۔ آندھی، طوفان یا تیز بارش میں اتار کر رکھ لیا جائے۔ خاص موقعوں اور تاریخوں پر اس کے لہرانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، مثلاً یوم پاکستان 23 مارچ، یوم آزادی 14 اگست، 25 دسمبر یوم قائد اعظم۔ ان تاریخوں کے علاوہ جب حکومت اس کو لہرانے کا اعلان کرے، کچھ افسوس کے مواقع پر اسے سرنگو کر کے قومی صدمے کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ سرنگو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پرچم کو ڈنڈے کی بلندی سے قدرے نیچے باندھا جائے۔ قائد اعظم کے یوم وفات 11 ستمبر، علامہ اقبال کے یوم وفات 21 اپریل اور لیاقت علی خان کے یوم وفات 16 اکتوبر پر قومی پرچم سرنگو رہتا ہے، یا جب کبھی حکومت پاکستان یہ اعلان کرے۔ مثلاً شاہ فیصل شہید کی شہادت کے وقت پرچم سرنگو کیا گیا۔ قومی حادثات پر بھی پرچم سرنگو کیا جاتا ہے۔ یہ بچوں ہمارا پورا ایک سبق تھا جس کی ہم نے ابھی بلند خوانی کی ہے۔ آپ لوگوں کو یقیناً بہت ساری معلومات پرچم کے حوالے سے مل گئی ہوگی اور آپ لوگوں کو ذہن نشین بھی ہو گئی ہوگی۔ آئیے اب تھوڑی سی خاص باتیں ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں۔ پرچم کشائی یعنی پرچم کو لہرانا، جھنڈے کو لہرانا۔ خاص موقعوں اور تاریخوں پر پرچم کشائی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یوم پاکستان 23 مارچ، یوم آزادی 14 اگست، 25 دسمبر یوم قائد اعظم، اور جب حکومت پرچم کشائی کا اعلان کرے۔ ان خاص مواقعوں پر ملک میں پرچم کشائی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پرچم کا سر نیگو ہونا، اس سے مراد یعنی پرچم کو تھوڑا سا نیچے کی طرف باندھ دینا۔ یہ کن کن موقعوں پر ہوتا ہے؟ کچھ افسوس کے مواقع پر اسے سر نیگو کیا جاتا ہے۔ پرچم کو ڈنڈے کی بلندی سے قدرے نیچے باندھا جاتا ہے، جیسے قائد اعظم کی یوم وفات، لیاقت علی خان کی یوم وفات، قومی حادثات ہونے کی صورت میں، اور جب حکومت پاکستان اعلان کرے۔ آئیے ساتھیوں، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے آپ کو پڑھایا ہے یا جو کچھ آپ نے ابھی اپنی ویڈیو ریکارڈنگ میں دیکھا ہے، سلائیڈ پہ دیکھا ہے، اس میں آپ کو کہاں تک کون سی باتیں یاد ہیں، اور مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو ساری باتیں یاد ہوں گی۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارا، پرچم کشائی کا اہتمام کن کن مواقعوں پر کیا جاتا ہے؟ بالکل درست لکھ رہے ہیں آپ لوگ۔ یوم پاکستان 23 مارچ، یوم آزادی اور قائد اعظم کی پیدائش کے دنوں میں پرچم کشائی کا اہتمام کیا جاتا ہے، یا جب حکومت پاکستان اس کا اعلان کرے۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، پرچم کے سر نیگو ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں آپ لوگ۔ کچھ افسوس کے مواقع پر اسے سر نیگو کر کے قومی صدمے کو ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے تو پرچم کو ڈنڈے سے قدرے نیچے کے طور پر باندھ دیا جاتا ہے۔ وہ مواقع کون سے ہیں؟ جیسے کہ قائد اعظم کے انتقال کے موقع پر، اور لیاقت علی خان ہیں، علامہ اقبال ہیں، ان عظیم شخصیات کے انتقال کے موقع پہ پرچم کو سر نیگو کیا جاتا ہے۔
اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ افسوس کا اظہار کرنا۔ ہمارا آخری سوال ہے، کیا شاہ فیصل شہید کی شہادت پر پاکستان پرچم سرنگوں کیا گیا تھا؟ سوچیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، جی ہاں، شاہ فیصل شہید کی شہادت پر پاکستانی پرچم سرنگوں کیا گیا تھا۔ آپ لوگوں کو یقیناً آج کا سبق بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا تھا، آ گیا ہوگا۔ جن بچوں کے پاس کتابیں ہیں اس کو دوبارہ اور تبارہ پڑھیے تاکہ آپ کو بہت ساری معلومات اپنے قومی پرچم کے بارے میں ہو، اور یہ ہمارا جاننا ایک اچھی شہری ہونے کے ناطے، ایک اچھی قوم ہونے کے ناطے بہت ضروری ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔